رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين یقیناً ابراہیم بہت بڑے پیشوا تھے، عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے یکسو، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے، انہیں اللہ نے منتخب کیا تھا اور سیدھے راستے کی ہدایت کی تھی۔ ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کیں اور آخرت میں وہ ہوں گے نیکوکار لوگوں میں سے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف بھی یہی حکم بھیجا کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیچھے چلو جاؤ، نیند آئی تو پیچھے چلو. گزشتہ خطبات میں یہ بیان ہوا کہ حج بیت اللہ اور جانوروں کی قربانی ان دونوں عبادتوں کا بڑا تعلق ہے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات سے. جانوروں کی مخصوص دنوں میں قربانی اسے تو سنت ابراہیم کہا گیا ہے. کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ اور یہ سنت ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ رہا ہوں. تیئیسویں پارے میں سورۃ صافات میں اللہ نے اس واقعہ کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے. رہ گیا میرا معاملہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد اور اکلوتا بیٹا، اس کے گلے پہ چھری رکھنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا فلما اسلما۔ اسلما کا معنی ہے کہ دونوں باپ بیٹے نے ہمارے حکم کے سامنے سر جھکا دی۔ ہماری بات مان لی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹایا۔ جبین کہتے ہیں اس طرف کو، اسے جبہہ کہتے ہیں، پیشانی کو جبہہ کہتے ہیں۔ جس طرح جانور کو لٹایا جاتا ہے پہلو کے بل، جانور کا لٹانا یہی تو مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد چھری چلانا، اس میں کتنی دیر لگتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلو کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا۔ اوپر سے اللہ نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یہ اس کے بدلے میں ہم نے جنت سے ایک دمبا بھیجا ہے، آپ اسے ذبح کریں، ہم آپ کو اسماعیل کی قربانی کا ثواب عطا کریں۔ یہ ہے وہ سارا واقعہ جو آپ علماء سے سنتے ہیں، اخبارات اسے شائع کرتے ہیں، رسائل جرائد میں آپ پڑھتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلوں پہ آ کے مفکر قسم کے لوگ اسے بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ سارا واقعہ۔ اس میں جو اسرائیلی روایات آئی ہیں کہ حضرت اسماعیل نے کہا بابا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، یہ چھری تیز کرتے رہے، پھر تیز کرتے رہے کہ پٹی اس لیے باندھ لیں کہ آپ کے ہاتھ کہیں نہ کانپ جائیں۔ یہ سب روایات ہیں اسرائیلی جن کی کوئی حقیقت نہیں، لوگ بیان کرتے ہیں اسے چسکے کے لیے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین ہو رہی، کہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ان کا دل کانپ رہا تھا۔ انا للہ، یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، حدیث میں قرآن میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لوگ اسے بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، میں نے بھی بیان کیا یہ واقعہ، ابھی آپ کو سنا دی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانی تھی بھی صحیح۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ حالانکہ ہمیشہ دستور یہ رہا ہے کہ جو ممتحن ہوتا ہے، امتحان لینے والا، پرچہ بنانے والا، اس کا ہمیشہ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آسان پرچہ بنایا، کوئی مشکل سوال نہیں تھے۔ ہر ممتحن یہ کہتا ہے، یہ دنیا کا واحد امتحان تھا جس میں خود ممتحن نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، پرچہ تو بڑا مشکل تھا پر ہمارا ابراہیم بھی 100 میں سے 100 نمبر لے کے ہی پاس ہو گیا۔ بڑا امتحان ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی بڑی قربانی. لیکن میں یہ عرض کروں گا، اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں کہ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی زندگی کے مختلف حصوں کو قرآن نے بیان کیا ہے، جوانی کے عالم کو بھی بیان کیا، ابھی نبوت بھی نہیں ملی، اس واقعات کو بیان کیا جب ستارے کو دیکھا تو کہا ھذا ربی. یہ کواکب پرست لوگ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بت پرست بھی تھے، کواکب پرست بھی تھے، ستاروں کی پرستش، چاند کی پرستش، سورج کی پرستی. ابھی تو انہیں نبوت بھی نہیں ملی کہ آسمان پہ جگمگ کرتے ستاروں کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا ربی. لفظی معنی تو یہ ہوگا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن اصل اس کا مفہوم ہوگا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ معنی کریں، کیا یہ میرا رب ہے، یہ میرا پالن ہار ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب چاند طلوع ہوا اور اس کی روشنی ستاروں کی روشنی پہ غالب آئی تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے تھے، یہ ہے رب، یعنی یہ میرا رب ہے. صبح کا ٹائم ہوا، سورج نکلا، ستارے بھی دم دبا کے بھاگے، چاند بھی غائب ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے میرا رب، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، تو کیا یہ میرا رب ہے؟ اور شام کے ٹائم جب سورج بھی غروب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جو منظر سے غائب ہو جاتے ہیں میں انہیں رب نہیں مانتا. جو پہلے ہوں پھر غائب ہو جائیں وہ الہ نہیں ہوتے، جو پہلے ہوں پھر زمین کے نیچے دفن ہو جائیں وہ الہ نہیں. منظر سے غائب ہو جانے والے الہ نہیں ہوتے. میں بری ہوں تمہارے شرک سے، یہ سورت انعام میں ذکر کیا. اس واقعے کو کس سورت میں ذکر کیا؟ سورت انعام میں ذکر کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اور اس کو آگے کہا تلک حجتنا آتیناہ ابراہیم، یہ دلیل دینے کا طریقہ تھا جو ہم نے ابراہیم کو سکھایا تھا. یہ تھا دلیل دینے کا طریقہ. تو ان کا ذکر کیا مختلف صورتوں میں. سورت انعام میں ان کا ذکر ہوا، سورت ہود میں ان کا ذکر ہوا، سورت نحل میں ان کا ذکر ہوا، سورت مریم میں ان کا ذکر ہوا، سورت ابراہیم میں ان کا ذکر ہوا، پھر سورت انبیاء میں ان کا ذکر ہوا، مختلف صورتوں میں صافات میں ان کا ذکر ہوا. مختلف صورتوں میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی زندگی کے لمحات کو پڑھیں تو میں کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے ایک قربانی نہیں دی، ان کی پوری زندگی قربانی کا دوسرا نام ہے. یہ نہیں کہ صرف بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہے، نا، ایک ایک قدم پہ اللہ ان سے قربانی مانگتے چلے جا رہے ہیں اور وہ رب کے راستے میں قربانی. پہلے پارے میں کہا، سورت بقرہ میں کہا، اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا اسلم. اسلم کا لفظی معنی ہوگا فرما بردار ہو جا، یا دوسرے لفظوں میں آسان کر دوں مسلم ہو جا. اسلم. اب ہم معنی کریں گے اسلام قبول کر لے، فرما بردار ہو جا، مطیع ہو جا، مسلم بن جا، اپنا سب کچھ ہمارے سپرد کر دے،
کالا حضرت ابراہیم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا سب کچھ سپرد کر دیا ہے لرب العالمین، رب اسی کو آپ سورت انعام میں پڑھیں، پھر سورت انعام کا آخری رکوع ہے، قل اننی ہدانی ربی، قل میرے پیارے پیغمبر سے اعلان کروایا جائے، میرے پیغمبر آپ بیان کریں، میرے پیغمبر آپ بیان کریں۔ ہم جلسوں پہ جاتے ہیں تو وہ جلسے کے جو منتظمین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آج جی فلانے موضوع تے تقریر کرو جی، وہ موضوع بانٹتے پھرتے ہوتے ہیں، آج سیرت پہ بیان کرو جی، آج عظمت صحابہ ہونی چاہیے، فکر آخرت ہونی چاہیے، سیدنا معاویہ کی شان ہونی چاہیے۔ اللہ بھی کل کہہ کے کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آج اس موضوع تے بیان کر، موضوع دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیان تیری زبان سے کروانا ہے، موضوع میں دے رہا ہوں، آج اس موضوع پہ بیان کر، کیا اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے دکھایا ہے سیدھا راستہ، یہ کہہ لوگوں کو میں سیدھے راستے پر ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں۔ کیا ہے وہ سیدھا راستہ؟ دینن قیامن ملت ابراہیم حنیفا، قیامن کا معنی ہوگا مضبوط، قیامن کا معنی ہوگا پختہ، دینن قیامن، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ ایک مضبوط دین ہے۔ ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں، پھر ایک آیت کو ذہن میں آ جاتی ہے، پھر ایک آیت ذہن میں آ جاتی ہے، دینن قیامن، ذرا قیامن پہ غور کرنا، دینن قیامن، اسے قیم بھی کہتے ہیں، قیم بھی، پکا، مضبوط۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پڑپوتے ہیں، انہوں نے جیل کے قیدیوں کے سامنے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا مختلف مشکل کشا اچھے ہوتے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ الگ الگ مشکل کشا بہتر ہے؟ یہ بیٹے دینے والا، یہ شفائیں دینے والا، یہ گردے سے پتھریاں نکالنے والا، یہ الگ الگ مشکل کشا ایک ایک بیماری کا علاج کرنے والے، ارباب متفرقون، متفرقون، متفرق کا ذرا میں نہ کرو، اے وکھرے وکھرے ربوٹڑے، مشکل کشا اور حاجت روا، یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ اکیلا ڈاڈھا۔ قہار کا معنی کیا ہے؟ ڈاڈھا، ڈاڈھا، جو حضرت ایوب کے قدموں کے نیچے سے چشمے جاری کروا کے شفائیں دے دیتا ہے، ڈاڈھا، جو حضرت یونس کی فریادیں سن کے انہیں مچھلی کے پیٹ سے بحفاظت باہر نکال لاتا ہے، مشکل کشا اکیلا ڈاڈھا، جو 120 سال کے زکریا کو، جس کی بیوی بانج ہے، جس کی ہڈیوں میں رس ختم ہو گئی ہے، جس کی عمر 120 سال ہے، اسے بیوی بانج بیوی کی کوکھ سے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دے، ام اللہ الواحد کہاں بھاگتے پھرتے ہو؟ کہاں بھاگتے پھرتے ہو؟ کن کے دروازوں پہ جا کے جھک رہے ہو؟ کن سے مانگ رہے ہو؟ کن سے مانگ رہے ہو؟
عقل تمہاری گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ کس سے کتے ہو؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح، کس کے دروازے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، ان سے ان کے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی اڑانے پہ قادر نہیں ہے۔ یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے جن کی جائیدادیں وارث لے گئے ہیں، جنہ دیاں بیویاں نال ہور بندیاں نے نکاح کر لینے، ان سے مانگ رہے ہو؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اللہ اکیلا ڈاٹا ہے کہ نہیں؟ یاد ہے 2007 میں آیا تھا زلزلہ یا 8 میں؟ یاد ہے؟ ڈاٹا ہے کہ نہیں؟ ہلا کے رکھ دیا۔ 1 منٹ پہلے جو کروڑ پتی تھے ان کے ہاتھ میں کشکول تھے، روٹی مانگ رہے تھے لوگوں سے۔ ام اللہ الواحد القہار، تم نے کس سے گھڑے ہیں کہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، فلاں دلوں کے راز جانتا ہے؟ تمہارے کہنے سے کوئی دلوں کے راز جانتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ اگر اور بھی جانتے ہیں تو پھر رب کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ رب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دلوں کے راز میں جانتا ہوں؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تیرے دل میں آنے والے راز کو بھی میں جانتا ہوں، اور تیرے دل میں آنے والے اس راز کو جو 10 سال کے بعد آئے گا میں اب جانتا ہوں۔ انہ یعلم السر، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ مخلوق کے ہاتھ میں کیا ہے؟ مخلوق ساری عاجز ہے۔ یا ایھا الناس، سورۃ فاطر ہے، 22واں پارہ ہے۔ تم قرآن کے قریب آتے نہیں ہو اور مولوی تمہیں قرآن کے قریب آنے نہیں دیتے، وہ تمہیں سناتے رہتے ہیں بڑیاں طاقتاں نے تے بڑیاں قوتاں نے، اس نے پکارا، اس نے وہاں سے جوتی ماری، جوتی وہاں پہنچ گئی، آگے بیٹھیے پر سبحان اللہ جی، قرآن پڑھو نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، کرو مانا نا، یہ میں نے نہیں ہے یا یوناس کا، یا یوناس کا میں نے اے گناہگارو، یہی میں نے، او مریدو، او امتیو، او مقتدیو، اس میں نبی شامل نہیں ہے، الناس میں نبی شامل نہیں ہے، ولی نہیں ہے اس میں، الف لام استغراقی ہے، الناس کا الف لام استغراق کا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی الناس میں سے انبیاء اولیاء کو کسی دلیل سے باہر نکال کے دکھائے کہ اس میں انبیاء شامل نہیں ہیں، دکھائے، ورنہ الناس میں الف لام استغراق کا ہے۔ یا ایھا الناس، او پوری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، کس کے دروازے کے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس پارے میں؟ سورۃ فاطر میں 22ویں پارے میں، تم سب فقیر ہو، کس کے دروازے کے؟ آگے پڑھوں، واللہ هو الغنی، استثناء ہوا تو صرف کس کی ذات کا ہوا؟ واللہ هو الغنی، غنی
بے پرواہ، وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ تم سب کے سب فقراء. فقراء، فقراء جمع فقیر کی، فقراء جمع فقیر کی. فقیر کا معنی ہوتا ہے داتا، نا فقیر کا معنی ہوتا ہے دینے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے عطا کرنے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے چھپر پھاڑ کے دینے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے جھولیاں بھرنے والا. بولو کیا معنی ہے فقیر کا؟ یہ میرے جذباتی لفظ جو میرے منہ سے نکلے تمہیں تو اچھے نہیں لگیں گے، عرش والے کو بڑے اچھے لگے، والے کو بڑے اچھے لگے کہ میری وحدانیت بیان ہو رہی، میری الوہیت بیان ہو رہی. فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ فخر کر رہا ہوگا کہ لوگ میری وحدانیت کو سن کے کتنا خوش ہو رہے. فقیر کا معنی داتا، فقیر کا معنی گنج بخش، فقیر کا معنی دستگیر، فقیر کا معنی غوث اعظم، فقیر کا معنی لجپال، فقیر کا معنی غریب نواز. یہی معنی تو کرو معنی فقیر کا. کون کہہ رہا ہے؟ انتم الفقراء، تم سب مانگت ہو. بادشاہ مانگت ہیں جو خراج مانگ رہے ہیں، وہ بھی مانگت ہیں، بادشاہ بھی مانگت ہیں، فقیر بھی مانگت ہیں. تم سب مانگت ہو، گدا ہو، جھولی پھیلانے والے ہو اللہ. یہ میرا موضوع نہیں، میں اس طرف نکل آیا. توحید موضوع ہی ایسا ہے کہ پھر بندے کو ہوش ہی نہیں رہتی، ہوش ہی نہیں رہتی. تم سب مانگت ہو، تم سب فقیر ہو، تم سب جھولی پھیلانے والے ہو. توجہ ہے آپ کی؟ سمجھو گے، سمجھو گے. یہ اعتبار نہیں آندا، یہ میری گل تے اعتبار نہیں آندا. اپنے باب آدم نو عرفات دے میدان وچ ویکھو، یہ میری گل تے اعتبار نہیں آندا. حضرت نوح نو کشتی دا ملاح بندے ہویا ویکھو، حضرت ابراہیم نو اگ دے کنارے تے ویکھو، اسماعیل نو چھری دے تلے ویکھو، یوسف کو جیل کی تنگو تاریک کوٹھری میں دیکھو، موسیٰ کو بحر قلزم کے کنارے دیکھو، اور یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھو، ایوب کو بیماری میں دیکھو، اور زکریا کو بڑھاپے میں اولاد مانگتے ہوئے دیکھو، اولاد مانگتے ہوئے دیکھو. حضرت زکریا کو اولاد مانگتے ہوئے دیکھو، حضرت عیسیٰ کو جبریل کے پروں پہ دیکھو جو اٹھا کے آسمانوں کی جانب لے جا رہے ہیں، اور اس کائنات کے سردار کو بدر کی رات میں دیکھو، پھر غار ثور میں دیکھو، پھر خیبر میں دیکھو، پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں دیکھو. ساری ساری رات کس کے دروازے پہ جھکا ہوا ہے؟ نعرہ تکبیر، تمام مستشار حضرت مولانا تعالیٰ بنانے صاحب، جمعیت شاہ عید و سنت. تم سب مانگت ہو. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ کہ خدا کے لیے سورہ یوسف پڑھیے، پڑھیے سورت یوسف اور 13واں پارہ اٹھائیے. آگے کہتے ہیں ما تعبدون من دونہ. ذرا غور سے سننا ہے اور آج کے معاشرے پہ فٹ کرنی ہے اس تقریر کو. حضرت یوسف کی تقریر آج کے معاشرے پہ بھی فٹ آ رہی، اور خدا دی قسم 100% فٹ آ رہی ہے. حضرت یوسف کہتے ہیں ما تعبدون من دونہ، اس کے سوا جن کی پوجا پاٹ تم کر رہے ہو. پوجا پاٹ کیا ہوتی ہے؟ بولو، سجدہ کرنا پوجا پاٹ نہیں ہے؟
بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو نا. سجدہ کرنا پوجا پاٹ نہیں ہے؟ نظر و نیاز دینا پوجا پاٹ نہیں ہے؟ غائبانہ پکارنا کہ وہ میری پکاروں کو سن رہا ہے، یہ پوجا پاٹ نہیں ہے؟ یہی تو پوجا پاٹ ہے. اللہ کے سوا جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو ان کی حقیقت کیا ہے؟ اسمان، اسما جمع اسم کی. اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ او نرے نائی نانے. واہ میرے مولا. حضرت یوسف کی تقریر تو ذرا دے. ما تعبدون من دونہ الا اسمان، او نرے نائی نانے. یہ کیا ہے جی؟ دافع البلا. یہ کیا ہے جی؟ دافع الوبا. یہ کون ہے جی؟ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے. یہ کون ہے جی؟ کرنیاں والے، ہرنیاں والے، فضلہ والے، غریب نواز. یہ میرے نام ہی نام ہے. ہم نے رکھے ہیں. فرمایا نہیں سمئی تموہا، کچھ کے تم نے رکھے ہیں. وآباؤکم، وہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ میرے نام ہی نام ہے. یہ میرے نام ہی نام ہے. کچھ کے تم نے رکھے، کچھ کے تمہارے باپ دادا نے رکھے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. کوئی دلیل ان کے لیے نازل نہیں کی. ان الحکم الا للہ. حکم کس کا ہے؟ تمہارا نہیں چلے گا کہ تم نام رکھو. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا. مولا بتا پھر پہلا حکم کیا ہے؟ امرا، اس نے پہلا حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ. اس دھرتی پر پوجا پاٹ ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. پوجا پاٹ اس دھرتی پر ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی. حضرت یوسف یہ بیان کر کے کہتی ہیں ذالک الدین القیم. کیا میں نے کہا تھا؟ دینن قیامن، دینن قیامن. اس کو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ ذالک الدین القیم. یہ ہے دین مضبوط، یہ ہے دین پختہ. کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہے دین مضبوط. اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی سجدوں کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں. کسی کے ہاتھ میں ہمارا نفع نقصان نہیں. ذالک الدین القیم. آگے بھی سناؤں؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں جانتے. اکثریت ہمیشہ گمراہی کے پیچھے چلتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ساڈے پیچھے بڑے بندے نے، ساڈیاں تقریراں بڑے بندے سنتے نے، قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ تو قرآن کہتا ہے اکثر لوگ بے علم ہیں، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تو نبی پاک سے کیا اعلان کروایا؟ مجھے اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت دی. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینن قیامن ملت ابراہیم حنیفہ. آپ کو یہ پتہ ہے، یہ میں نے ابھی آیت پڑھی تھی خطبے میں، سورۃ نحل کی یہ آخری آیتیں ہیں، آخری رکوع ہے. اس کا میں نے ترجمہ کیا، شاید آپ نے اس طرف توجہ نہیں کی. ثم اوحینا الیک
پھر میرے آخری پیغمبر ہم نے آپ کی طرف حکم بھیجا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے آپ کی طرف حکم بھیجا. کیا؟ اتبع ملت ابراہیم حنیفا. میرے پیارے پیغمبر تو بھی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر. وہ طریقہ آنے لگا ہے، وہ جس کا اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر، وہ طریقہ آنے لگا ہے. وہ طریقہ آنے لگا ہے. دینن قیامن ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. یہ ہے وہ ملت جس کے اندر شرک موجود ہو نہیں. شرک کے خلاف جہاد کرنا ہے، شرک کے خلاف بولنا ہے، شرک کی حقیقت لوگوں کو بتانی ہے. ما کان من المشرکین. ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے. مولا وہ ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ وہ ابراہیم کا طریقہ کیا ہے جسے آپ نے کہا دینن قیامن، دینن قیامن ملت ابراہیم حنیفا. مولا وہ دینن قیامن ملت ابراہیم حنیفا کیا ہے؟ اگلی آیت میں بیان کیا ان صلاتی. یہ ہے دین قیم، یہ ہے ملت ابراہیم. کیا دین؟ ان صلاتی. یہ تو آیت آپ کو آتی ہے یار، پڑھو پھر. ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی آپ کو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ. میری نماز، میری قربانی. کیسے میں اب اس تھوڑے سے وقت میں اس کی تشریح کروں؟ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، اور یہ ایک بحر بے کراں ہے. بحر بے کراں ایسا سمندر جس کا کنارہ ہی کو، خدا دی قسم قرآن ہی ہو جا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں. نماز میں 2 قسم کی عبادتیں ہیں، قولی اور بدنی. قربانی میں ایک عبادت ہے مالی. کہ میرے پیغمبر ان صلاتی، میری قولی عبادت، میری بدنی عبادت، و نسکی میری مالی عبادت. عبادت کی تینوں قسمیں للہ. کس کے لیے؟ و محیایا میرا زندہ رہنا، و مماتی. ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ بھی ہے. کرو نا مانا. محیایا میرا زندہ رہنا، و مماتی. جی اس نال ایمان خارج نہیں ہوتا بندے دا. لوگوں کو یہ لفظ کہتے ہوئے کہتے نبی پاک کے لیے یہ لفظ. نبی پاک نے تو خود اپنے متعلق یہ لفظ بولا محیایا و مماتی. میرا زندہ رہنا، میرا مرنا للہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں. پہلا مسلمان مطلب اس امت کی نسبت، ورنہ تو پہلے مسلمان ہوئے حضرت عیسیٰ نبی، سارے مسلمان ہی ہوئے ہیں. تو یہاں کیا معنی ہوگا؟ اس امت کی نسبت میں پہلا مسلمان ہوں. میں ایک اور معنی بھی کر سکتا ہوں، انا اول المسلمین، میں پہلا فرما بردار ہوں. اللہ کا جو حکم آئے گا اسے سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں گا. انا اول المسلمین، میں پہلا فرما بردار ہوں. یعنی جو بھی حکم وہ دیتا چلا جائے گا اس حکم کو میں مانتا چلا جاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے وہ قربانی کا دوسرا نام ہے. قدم 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 پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ قربانیاں مانگتا چلا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم قربانی دیتے چلے جا رہے ہیں. پہلا پارہ ہے، 15واں رکوع ہے، بس پارے کا آخر ہے. یہاں پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے، آخری رکوع ہے اس کا. اللہ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابتلا آپ کے لفظ
استعمال ہوتا ہے ابتلا و آزمائش. ابتلا امتحان، ابتلا پرکھنا، ابتلا آزمائش کرنا. رب نے حضرت ابراہیم کو پرکھا، آزمائش میں ڈالا، مصائب کی بھٹیوں میں سے گزارا. یہ امتحان، وہ امتحان، وہ امتحان. فَأَتَمَّهُنَّ، ہمارا ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اترا. ہم نے آزمایا، وہ کامیاب ہوئے. کالا، اللہ نے انعام دیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا. ہم نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا ہے. اس امامات کی تشریح اللہ نے ایک اور صورت میں جا کے کی کہ امامن کا مطلب یہ ہے کہ نبوت و رسالت تیری اولاد میں رکھ دی ہے. اب جتنے نبی آئیں گے، جتنے رسول آئیں گے، وہ سب کے سب آپ کی ذریت میں ہوں گے. سارے نبیوں کا دادا ہے جد الانبیاء. ایک بندے کے بیٹے ہوں حافظ ہوں، پوتے ہوں حافظ ہوں، بچیاں ہوں حافظ ہوں، بچے ان کی اولاد ہو حافظ ہو، داماد ملے حافظ. وہ کہتا ہے میرے جی خوش قسمت کون ہے؟ لوگ بھی کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے بھئی، پتر ہی حافظ، دھیاں ہی حافظ، پوترے بھی، دوترے بھی، داماد بھی. ایسے خاندان ہم نے دیکھے ہیں، ایسے خاندان ہم نے دیکھے ہیں. سارے بھائی حافظ، ان کے بیٹے حافظ، ان کی اولاد حافظ، ان کی بہویں حافظ، ان کی بہنیں حافظ. دیکھیں ہم نے ایسے خاندان. پھر کوئی خاندان ہو 7 نسلوں سے عالم چلے آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ساڑیاں 7 نسلاں عالماں دیاں، 7 نسلوں سے عالم چلے آ رہے ہیں. بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اے لوگوں، ابراہیم خلیل اللہ کی خوش بختی کو سمجھ سکتے ہو؟ جن کی اولاد میں ایک روایت کے مطابق 4,500 اور ایک روایت کے مطابق 25,000 پیغمبر آئے. کتنے نبیوں کا باپ ہے. ان کی خوش بختی اور ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے. اللہ نے انہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیا کہ نبوت اب تیرے خاندان میں رہے. مرزا غلام احمد قادیانی مغل تھا، مغل. تے اللہ آکھیا سی بے نبوت جیڑی ہے ہن کیڑے خاندان وچ رانی ہے؟ حضرت ابراہیم دے خاندان وچ. یہ تو خیر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی تھا، سب سے بڑا کذاب تھا اور سب سے بڑا دجال تھا. ایسے دجال اور کذاب وہ ہالینڈ میں جس آدمی نے، وہ سیاسی آدمی، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ جس نے اعلان کیا ہے کہ 10 نومبر کو ہم نمائش لگائیں گے جس میں دنیا بھر کے آرٹسٹ میرے پیارے پیغمبر کے توہین آمیز خاکے بنائیں. 10 نومبر کو وہ نمائش لگے گی. یہ آدمی جو ہے یہ ہالینڈ میں حزب اختلاف کا لیڈر ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر کے منصب پہ فائز ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ تمام خاکے بنانے والے جو آرٹسٹ ہیں وہ خاکے بنائیں نبی پاک کی توہین پر، گستاخی پر مبنی، اور 10 نومبر کو ان کی نمائش کی جائے گی. حیف یہ ہے، تعجب یہ ہے کہ 50 سے زیادہ اسلامی ملکوں میں سے کسی ملک کے سربراہ نے اس پر احتجاج کی آواز بلند نہیں کی. کسی کی آواز بلند نہیں ہوئی، کسی نے احتجاج نہیں کیا.
اور یہ جو میڈیا ہے، کسی میڈیا نے، سوشل میڈیا نے آواز اٹھائی، سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ اس آواز کو اٹھا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور اس کی مذمت ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ الیکٹرانک میڈیا خاموش ہے، خاموش ہے۔ اگر 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہالینڈ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، بس اور کچھ نہ کریں، اسے سمجھ آ جائے گی، لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اس پر احتجاج کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے میرے رب نے بہت پہلے جب قرآن اتارا تھا تو میرے رب نے اعلان کیا تھا ان شانیک ھو الابتر، کہ تیرے دشمن بے نام و نشان ہوں گے، تیرے دشمنوں کو میں مٹا کے رکھ دوں گا۔ انشاءاللہ رب کا یہ وعدہ ہالینڈ کے ان بدبخت ملعونوں پر انشاءاللہ پورا ہو کے رہے گا، انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اور وہ جو سورۃ ضحیٰ میں اللہ نے میرے نبی کے متعلق کہا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرے پیارے پیغمبر تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ میرے پیغمبر تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ میرے پیارے پیغمبر کی عظمتیں، او ہالینڈ کے ملعونوں تم سنو، اسلام کی کتاب کہتی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اس ہولناکی میں جب سورج قریب ہوگا، زمین تپی ہوئی ہوگی، پینے کے لیے کوئی پانی، سائے کے لیے کوئی سائبان نہیں ہوگا، اور تم در بدر پھرو گے کہ کوئی آدمی اللہ کے سامنے یہ بات کرے کہ حساب کتاب شروع ہو اور ہماری جان میدان معاشر سے چھوٹے، تم سب اس میں شامل ہوو گے۔ ایک ایک نبی کے دروازے پہ جاؤ گے، ہر نبی کہے گا لستو لہا لستو لہا لستو لہا، اے تو غیری، اس وقت آمنہ کا لال ہوگا، اس کے دروازے پر تم آؤ گے اور وہ اکیلا کہے گا آنا لہا آنا لہا۔ پھر میرا پیارا پیغمبر مقام محمود پہ آ کے رب کے حضور تمہارے لیے بھی شفاعت کرے گا، تمہارے لیے بھی شفاعت کرے گا، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، اللہ کے منکرین کے لیے، ان خاکے بنانے والے لعنتیوں کے لیے میرا نبی شفاعت کے لیے لب کھولے گا۔ اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ حقیقی معنی میں اگر کوئی محسن انسانیت ہے تو وہ صرف آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیغمبر صرف مسلمانوں کے لیے محسن نہیں ہے، میرا پیغمبر انسانیت کے لیے محسن ہے، میرا پیغمبر تو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للمؤمنین رحمۃ للمسلمین، نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر جو بچے اور نوجوان کام کر رہے ہیں یا کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ پوری تیاری کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، اپنے پیارے پیغمبر کے فضائل، پیارے پیغمبر کی عظمتیں لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، اور حکمرانوں کو جھنجھوڑیں، دنیا بھر کے حکمرانوں کو اپنے پیغام کے ذریعے۔ اور یہ بات جو آج میں نے کہی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر محسن انسانیت ہیں، اس حدیث کو اس پر نوٹ کیجئے اپنے سوشل میڈیا کے پیغام پر، تاکہ اور دوسرے دوستوں سے بھی اس کی اپیل کیجئے۔ ہمیں یقین ہے چاند کی طرف تھوکا جائے تو اپنے منہ پہ آتا ہے۔ نبی پاک کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر روز بلند سے بلند ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ وہ کوئی آدمی میرے نبی کے مقام کو گھٹا نہیں سکتا۔
وقت چونکہ بہت تنگ ہوتا ہے، ایک بات تو میں نے قربانی کی کھالوں کے متعلق آپ سے کرنی، میں بالکل صحیح مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں بالکل ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ اگر آپ چاہیں کہ قربانی کی کھال اپنے کسی دوست کو دے دیں، کسی فقیر کو نہ دیں، اچھے کھاتے پیتے رشتہ دار کو دے دیں، تو آپ کو اجازت ہے، آپ دے سکتے، لیکن اس وقت صدقے کی نیت نہیں کرنی، عطیہ کی نیت کرنی ہے، تحفہ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے گھریلو کام میں لانا چاہیں، مثلا آپ مسلح بنانا چاہتے ہیں، مشکیزہ بنانا چاہتے ہیں، اس کی بھی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ اپنے استعمال میں لیں۔ رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، مستحق ہے، تو صدقے کی نیت سے اسے بھی دی جا سکتی۔ اب رہ گئی مدارس کی بات۔ یہ جو مدارس ہیں، آپ یہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا جامعہ ضیاء العلوم ہے، اس میں 4.5 لاکھ روپیہ تو صرف عملے کی تنخواہیں اور طلباء کا وظیفہ، اس میں خرچ ہو جاتا ہے 4.5 لاکھ۔ بل اس کے علاوہ ہے، کھانے پینے کا خرچہ اس کے علاوہ ہے، تو 250 بندے کی روٹی جہاں پکتی ہو صبح و شام، تھوڑا سا اندازہ تو لگا کتنے اخراجات اس پہ اٹھتے ہوں گے۔ تو یہ آپ کے تعاون سے چلتے ہیں۔ آپ بتائیے، صدق کے دل سے بتائیے، آپ کی دلی خواہش نہیں ہے کہ یہ دینی مدارس قائم رہنے چاہیے؟ غور سے بولیں، یہ رہنے چاہیے، دین کی یہ آبیاری ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ قربانی کے جانور کی کھال جب مدرسے میں دیں گے، میں نے مسئلہ آپ کو بالکل بتا دیا ہے، آپ کو اجازت ہے، ہماری طرف سے کوئی زور نہیں ہے، ترغیب ہے صرف۔ لیکن جب آپ مدرسے کو دیں گے تو وہ آپ کے قربانی کے جانور کی جو کھال ہے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، صدقہ جاریہ۔ طلباء استعمال کریں گے، اس کی کوئی کتابیں آئیں گی، وہ پڑھیں گے، تو آپ کو ہمیشہ کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے جو جماعتی احباب ہیں، ہمارے جو جمعے کے نمازی ہیں، ہمارے جو محلے کے احباب ہیں، محلے کے دوست ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے جانور کی قربانی کی کھال جامعہ ضیاء العلوم میں جمع کروائیں گے۔ ہمارا بندہ نہ آیا آپ کے پاس، آپ کی محبت یہ ہے، اتنی تو محبت کا اظہار آپ کریں کہ ہم ہمیشہ قرآن و سنت کی آواز اٹھاتے ہیں، تو آپ وہ تھوڑی سی تکلیف کریں گے اور یہاں کھال پہنچانے کی آپ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیاں قبول و منظور فرمائے۔ عید کی جو نماز ہے یہ ہم 6:45 بجے پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ 6:45 پر عید کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ 6:15 تک یہاں پہنچیں، تقریر آپ سنیں، شامل ہوں، مسجد کے حال میں آپ آ جائیں گے، آرام سے آپ بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ 1 منٹ کے لیے بھی، بعض اوقات کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بارش ہو گئی تو کوئی 4-5 منٹ لیٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہم 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک 6:45 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی، تو یہ آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے، اپنے احباب کو بھی بتائیں گے۔ آج عشاء کی نماز کے بعد 12 نمبر گلی محمدی کالونی مکی توحیدیہ مسجد میں فلسفہ قربانی کے عنوان پہ میرا درس ہے جی، آج عشاء کے بعد جامع مسجد مکی گلی نمبر 12 محمدی کالونی میں۔ جو اس علاقے کے لوگ ہیں یا دوسرے علاقے سے بھی آنا چاہیں تو وہ لازمی وہاں تشریف لائیں جی۔ ایک بندے پر قربانی فرض ہے، مگر اس کے پاس فی الحال پیسے نہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر اس کو پر قربانی فرض ہو گئی ہے شرعاً، تو وہ چاہے ادھار لے یا جو کچھ بھی کرے، اسے قربانی کرنی پڑے گی جی۔ بالکل ادھار، اگر اس پر قربانی فرض ہے تو ادھار لے کر قربانی کرے، بعد میں اس کی ادائیگی کرے جی۔ یہ ایک پرچی ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں،
جمعے کے نمازی دوران جمعہ تقریر فری سٹائل میں بے ترتیبی سے بیٹھے ہوتے ہیں، کرسیوں پر براجمان افراد ایسے بیٹھے ہیں جیسے ہوٹل میں آئے ہوئے۔ آپ تھوڑا سا اچھا گمان کر لیں، ویسے بھی آتا ہے کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ آپ تھوڑا سا اچھا گمان کر لیں کہ یہ جو کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ہو سکتے ہیں یہ نیچے بیٹھنے کی طاقت نہ رکھتے۔ آپ اچھا گمان کر لیں، ہمیشہ منفی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، کچھ مثبت سوچ رکھ لینی چاہیے، اچھا گمان کر لینا چاہیے۔ تو اگر ان میں سے کوئی احباب صحت مند ہیں، نیچے بیٹھ سکتے ہیں، تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اس پرچی والے صاحب کا خیال کریں، اس نے شکایت کی ہے تو وہ نیچے بیٹھیں اور نیچے بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ میری بہن اپنا سامان بیچ کر قربانی دے رہی ہے، کیا وہ اس قربانی سے اپنا عقیقہ کر سکتی ہے؟ اول تو اسے قربانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ سامان بیچ کے کر رہی ہے، پھر آپ اوپر سے عقیقے کی پوچھ رہے ہیں، تو عقیقہ کے بھی کر لے تو پھر تھلے پھر فرشتے ستے رہو، ہر شے بیچ بوجھ کے عقیقے شقیقے کر لو۔ سامان بیچ کے قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب اللہ نے آپ پر واجب ہی نہیں کی تو کوئی زبردستی ہے؟ جب اللہ نے آپ پر فرض نہیں کیا تو آپ اس طرح نہ کریں۔ دیں جی اذان۔